يحببكم الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات احترام، آج کی اس نشست میں ہم اس موضوع کی طرف آئیں گے کہ آج کے دور میں خانقاہی نظام پیر اور مرید جس انداز کے ساتھ وہ زندگی بسر کر رہے ہیں یا لوگوں کو تربیت کر رہے ہیں، وہ علماء اور مشائخ یہ دو علیحدہ نظام چل رہے ہیں۔ پیروں کی اپنی ایک کیفیت ہے، مریدوں کے ساتھ وہ گزر بسر کرتے ہیں، اور علماء کرام کی ایک اپنا انداز ہے، وہ اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ اس تناظر کے اندر ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے کہ مشائخ ان کا ایک اپنا انداز ہے دین کا، اور علماء کرام جو ہیں وہ اپنے انداز کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس تناظر کے اندر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے جو سیڑھی ہے وہ قرآن و سنت کی ہے، یعنی شریعت کی ہے۔ اگر ہم شریعت پر عمل نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ آپ ہواؤں میں اڑتے پھریں، جیسے مکھی پرواز کرتی ہے، گدھ پرواز کرتی ہے، پرندے اڑتے ہیں، تو کوئی ولی کامل تو نہیں ہو جاتے۔ وہ سب سے اہم ترین جو بنیادی ضروریات میں ہیں دین کے، وہ آپ کو شریعت کی اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اور اس میں نے فرمایا کہ فرائض کی کتنی اہمیت ہے۔ ينبغي للمؤمن ان يشتغل اولا بالفرائض فاذا فرغ منها اشتغل بالسنن ثم اشتغل بالنوافل والفضائل۔ فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس پر فرض عائد کیے ہیں ان کو ادا کریں۔ جب فرض کو ادا کر لے پھر سنتیں ادا کریں، اور جب سنتوں سے فارغ ہو جائے پھر وہ نفلی عبادت کرے۔ تو گویا کہ حکم دیا گیا کہ آج کے دور کے اندر کہ سنتوں کو اور فرضوں کو چھوڑ کر ہم نفلوں کو، نفلی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، یہ جہالت و بیوقوفی ہے۔ فرمایا کہ لم یقبل منہ واہینا، جو ایسا کام کرتا ہے اس سے یہ نفلی بات بھی قبول نہیں کی جائے گی اور اس کو ذلیل و رسوا ہوگا۔ اس لیے آج کے دور کے اندر ہمیں فرائض کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور جہاں کہیں بھی نفل کی طرف جاتے ہیں تو اس سے ہم پہلے فرائض اور سنت کا تقاضا کریں۔ تصوف میں 4 مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ ہے شریعت کا،
اس کے بعد ہے طریقت، اس کے بعد میں آتی ہے معرفت، اور چوتھا درجہ معراج کی طرف پہنچتا ہے ولایت کا، وہ ہے حقیقت۔ جب تک شریعت کوئی اہل سالک جو سلوک کی منزلیں، جو پیر یا شیخوخیت کی طرف جاتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ہے کہ وہ قرآن و سنت یعنی شریعت کا علم حاصل کرے، اس کے بعد طریقت کا علم آئے گا۔ اگر وہ طریقت کو اختیار کرتا ہے تو سمجھ لو وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں پیران عظام کو اور مشائخ اکرام کو کہ ان کی خانقاہیں شریعت سے بالکل خالی نظر آتی ہیں الا ماشاء اللہ، جس سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اس خلا کو دور کرنے کے لیے کہ ہر ولی یاد رکھیں وہ عالم بھی ہوتا ہے، ہر ولی عالم ہوتا ہے، لیکن ہر عالم ولی نہیں ہوتا ہے۔ ولایت کے لیے شریعت کا پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے قرآن عزیز نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے بندہ مومن، اگر تو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق استوار کرنا چاہتا ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری سنتوں کو، میری صورت کو اور سیرت کو اپناؤ۔ پھر کیا تمہیں درجہ دیا جائے گا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ اور اگر یہ سیڑھی اس کے بغیر تم اگر جاؤ گے تو یہ ساری زندگی اور الہاد ہوگا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر ایک ایماندار آدمی کے لیے 3 چیزیں جو ہیں ان پر کاربند رہنا بہت ضروری ہے، ان کا التزام اور ان پر عمل کرنا اس کے لیے نہایت واجبات میں سے ہے۔ سب سے پہلے کہ وہ احکام الہی کی تعمیل کرے، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، راست بازی ہے، اس کا انتظام کرے وہ اپنے اوپر۔ نمبر 2 کے اوپر جو اللہ جل شانہ نے چیزیں منع کی ہیں ان سے اپنے آپ کو وہ مکمل اجتناب کرے، مثلا جھوٹ ہے، غیبت ہے، چوری ہے، زنا، شراب، قتل ناحق ہے، فساد فی الارض ہے، اور جتنے بھی محرمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں اس سے اجتناب کرے، یہ اس کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ نمبر 3 کے اوپر اللہ کی تقدیر کے اوپر خوش رہے، مشیت الہی جو مقدر میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل کرے۔ ایک مومن کی ادنا یہ کیفیت ہے وہ کسی بھی حال کے اندر ان 3 معاملات سے اپنے ہاتھ کو نہ کھینچے اور اس پر ہمیشہ عمل کرتا رہے۔ حضرات عزیز احترام، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس دور کے اندر بے شمار شعبدہ باز پیران اعظام وہ اپنے اس ظاہری طور پر تسبیح اس کی وجہ سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، جس سے بہت بڑا نقصان دین کو ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں
اپنے آپ کو سوچنا چاہیے۔ فرمایا کہ اتبع الشاہدین العادلین الکتاب و سنہ فإنہما یوصلانک الی ربک عز وجل۔ دو عادل گواہوں، یعنی یہ آپ کے گواہ ہیں جو آپ کی تصدیق کریں گے، کیا کتاب و سنت، اس کی اتباع کرو، یہ دونوں گواہیاں تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دیں گی۔ یہ دو گواہیاں ہیں قرآن اور سنت، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَمَا تَرَكْتُكُمْ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ جب تک تم ان دونوں کو آپس میں جڑے رکھو گے، اس کے ساتھ تعلق رکھو گے، فرمایا کہ لَا يُضِلُّوكَ، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ گمراہ نہیں کر سکے گی، اور وہ قرآن عزیز اور سنت اور آقا علیہ السلام کی اطرت ہے، اور آپ کی جو اہل بیت ہے، دونوں تو ان دونوں کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ قائم رکھنا ہے۔ اور فرمایا کہ آگے وَلَمْ يَتَعَدَّبْ، اور جو شخص دین شریعت کا ادب نہیں کرتا ہے، فرمایا کہ وہ ادبتہ النار یوم القیامہ، ادبتہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ بنیادی طور پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ شریعت کی پاسداری، شریعت کا احترام، اس کا التزام ہم سب کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم مقام ولایت کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔